العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء وعند ربهم يرزقون صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا واضح بیان قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں وَأَنَّكُمْ لَا تَشْعُرُونَ جبکہ اس بات کو تم نہیں سمجھتے، یعنی وہ تو زندہ ہیں، تم مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، بھلے اس بات کو تم نہیں سمجھتے کہ وہ زندہ کیسے ہیں. تو یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ کمی تمہاری طرف ہے، نقص ان میں نہیں پایا جا رہا ہے، تمہارے اندر کمی ہے کہ تم نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ وہ کیسے زندہ ہیں، ان کی زندگی میں کوئی شک نہ کرنا. اچھا، یہ پہلی آیت. اسی مفہوم کی ایز اٹ از دوسری آیت ہے، اس میں خدا کہہ رہا ہے کہ مت کہو. اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور گمان بھی مت کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء وعند ربهم يرزقون، زندہ بھی ہیں، رزق بھی پا رہے ہیں. تو ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ کہو بھی نہیں، دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ سوچو بھی نہیں. تو ایک طرف زبان پہ پہرا ہے، دوسری طرف فکر پر پہرا ہے. ایک طرف زبان پہ پہرا ہے، دوسری طرف فکر پہ پہنا کہ ہرگز ان کو مردہ مت شمار کرنا. اب میں تمہیداً کچھ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہم جس کارنامے کی یاد کو منانے کے لیے جو سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، تو یہ شہیدوں کی یاد منا رہے ہیں. تو یہ کیا ہم کوئی انوکھا کام کر رہے ہیں دنیا میں؟ کوئی نیا کام ہم کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ انوکھا کام تو نہیں ہے، بلکہ دوسری امتیں بھی اس کام کو کر رہی ہیں. بھئی آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں تو آپ کو بہت دکھے گا. آپ راستہ چل رہے ہیں، فلاں چوراہے پہ فلاں صاحب کا بت بنا ہے، فلاں چوراہے پہ فلاں صاحب کا بت بنا ہے، مورتیاں بنی ہیں، کتنے شہید اسمارک بنے ہیں، سب کے شہداء کے نام لکھے. ہر ملک کے اپنے ملک کے نقطۂ نظر کے اعتبار سے ان کے اپنے شہید ہوتے ہیں ہر ملک میں، چاہے وہ پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری جنگ عظیم ہو. ہر اعتبار سے آپ دیکھیں، یا ہندوستان کا آزادی کا مسئلہ ہو یا پاکستان کا، ہر جگہ کا آپ دیکھیں گے تو ہر ملک کے اپنے شہداء ہیں، اور ہر ملک اپنے شہداء کا احترام بھی کرتا ہے. اب آپ چلیے ان سے پوچھئے کہ بھائی تم اپنے شہیدوں کو کیوں مناتے ہو؟ بھائی جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، جس کو مرنا تھا مر گیا، جس کو گزرنا تھا گزر گیا. اب یاد کر کے کیا فائدہ؟ اب کیوں یاد منا رہے ہو بھائی؟ اب 2 اکتوبر کو کیوں گاندھی جینتی ہو رہی ہے؟ کیوں ہر شہید کی ولادت کے روز یا اس روز جس دن دیش کو آزادی دی گئی اس دن ان شہداء کو یاد کیا جاتا ہے جن کا بلیدان اس ملک کی آزادی میں شامل ہے؟ تو کیوں یاد منا رہے ہو؟ تو سب برجستہ یہی جواب دیں گے کہ بھلے وہ مر چکے ہیں، بھلے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے مرنے نے ہمیں درس شجاعت دیا ہے. بہت توجہ، ان کے مرنے نے، ان کی شہادت نے ہمیں درس شجاعت دیا ہے. اگر
ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے تو یہ درس شجاعت سماج سے ختم ہو جائے گا. ہمیں اس درس شجاعت کو دنیا میں رائج رکھنا ہے, معاشرے میں رائج رکھنا ہے, آنے والی نسل کو بتانا ہے. اس لیے ہمیں ان کی شہادت منانی پڑے گی, ذکر کرنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی, درس شجاعت ان کو ملتا ہے اس سے. اب وہ پلٹ کر کہیں گے کہ اگر ہمیں ان کی یاد نہیں منائی تو یہ قومی بے حیائی ہوگی کہ ہم کس طرح سے اپنے شہیدوں کے بلیدان کو بھول بیٹھے. قومی بے حیائی ہوگی, یعنی ایک قوم کے فرد ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ اس قوم کو بچانے والے کو یاد کیا جائے, ان کا ذکر کیا جائے. تو اب آپ سوچئے کہ جہاں سے, اچھا ان سے پوچھیں کہ بھئی اور کیا کیا, صرف درس شجاعتی تو دیا ہے, آپ کو ان کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ پتا تھا کہ بھئی وہ ان کا سماجی کردار کیسا تھا, اخلاقی کردار کیسا تھا, معاشرے میں کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے, اہل خانہ کے ساتھ کیا برتاؤ تھا, گھر والوں کے ساتھ کیا بھید بھاؤ تھا, بچوں سے کیا کردار سلوک تھا, آپ یہ سب جانتے ہیں. کہا ہم سے ان ساری باتوں سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں صرف اس بات سے مطلب ہے کہ انہوں نے درس شجاعت دیا, باقی یہ زندگی میں کیا کرتے تھے کیا نہیں اس سے ہم سے مطلب نہیں. انہوں نے درس شجاعت دیا, اس وجہ سے ہم ان کی یاد منا رہے ہیں. تو اب عزیزان گرامی, زندگی کے تمام پہلوؤں میں صرف ایک پہلو یہاں درس شجاعت کے عنوان سے پایا جا رہا ہے, تو ساری دنیا مل کر اپنے شہداء کا جشن مناتی ہے, ان کی یاد مناتی ہے. اب ان 14 کے بارے میں کیا کہا جائے جنہوں نے ہمیں دین بھی دیا, دنیا بھی سکھائی, تعلیم بھی دی, نمازیں سکھائی, روزے رکھنے سکھائے, اخلاق کا طریقہ بتایا, کردار سکھایا, اسلوب زندگی بتائے. ہم ان کی یاد کیوں نہ منائیں؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. ہم ان کی یاد کیوں نہ منائیں جنہوں نے اتنے سارے پہلوؤں پر ہماری نظروں کو متوجہ کرایا. تو قرآن مجید کیا کہہ رہا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور اس کی واضح دلیل یہ مجلسیں ہیں. اس آیت کی تفسیر آپ ان مجلسوں سے چلتے پھرتے لے سکتے ہیں کہ یہ مجلسیں ہو رہی ہیں, یہ ذکر ہو رہا ہے, یہی ان کی زندگی کی دلیل ہے. انسان کیسے زندہ رہتا ہے, یعنی آپ زندہ تو نہیں رہیں گے لیکن کچھ ایسا کر کے جائیے کہ دنیا آپ کو زندہ رکھے, کچھ ایسا دے کے جائیے کہ دنیا آپ کو زندہ رکھے. بھائی شہدائے کربلا نے کیا کیا ہمیں, اچھا کوئی ایک ایسا, یہاں تو ایک پہلو نہیں نا درس شجاعت پایا جا رہا ہے اس لیے سب اپنے شہداء کو مانتے ہیں. ہمارے یہاں کربلا کے میدان میں کوئی ایک ایسا پہلو آپ اخلاق کا بتا دیجئے جو کربلا میں نہیں پایا جاتا. یعنی فضائل کی بھی مکمل فہرست کربلا میں ہے, مصائب کی بھی مکمل فہرست کربلا میں ہے. ٹھیک ہے, مصائب کی بھی مکمل فہرست کربلا میں. یعنی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی امام حسین نے صبر کر لیا, لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی بوڑھا ہوتا تب دیکھتے ہیں کیسے صبر کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تب دیکھتے ہیں یہ کیسے صبر کرتے ہیں, ان کے ساتھ مائیں بہنیں ہوتی تب دیکھتے یہ کیسے صبر کرتے ہیں. امام حسین نے جتنے مصائب دنیا کے خیال میں آ سکتے تھے ان سب کو کربلا کے میدان میں جمع کر دیا تاکہ کل کو کوئی ایک یہ نہ کہہ سکے. اور حسین نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ جیسا کارزار کربلا میں نے منعقد کیا, نہ اس سے پہلے ایسا کارزار بنا ہے نہ اس کے بعد ایسا کارزار بنے گا. تو یہ پیغام امام حسین علیہ السلام سے مل رہا ہے. جیسا کارزار کربلا میں ہے وہ کارزار نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد کبھی منعقد ہو پائے گا. میں بہت جلدی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام حسین کے علیہ السلام نے کیسا میدان کو آراستہ کیا, کیسا سجایا. ایک چیز جو روایت ملتی ہے, یہ تو تاریخ کی بات ہو گئی. اب آئیے روایت پہ دھیان دیتے ہیں. آپ ایک مشہور جملے سنتے رہتے ہیں کہ جو روایتوں میں ملتا ہے, کتاب الارشاد شیخ مفید علیہ الرحمہ کی دوسری جلد میں تقریباً 96 یا 97 صفحے پر یہ روایت موجود ہے, جس میں امام حسین علیہ السلام اس روایت کو نقل کرنے والے چوتھے امام ہیں.
کہ میں اپنے خیمے سے سن رہا تھا، چونکہ چوتھے امام بیمار ہیں، بستر پہ ہیں، کہتے میں سن رہا تھا کہ میرے بابا کی آواز آ رہی تھی جب امام حسین نے جس شب اپنے اصحاب کا امتحان لیا. امام حسین کے خیمے سے آواز آ رہی تھی، امام نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد کہا اما بعد فإنی لا اعلم اصحابی اوفا ولا خیرا من اصحابی. یعنی امام حسین نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے اصحاب سے بہتر اصحاب وفاداری کے معاملے میں اور نیکی کے معاملے میں اس سے بھی بہتر ہوں، جس کو عام طور سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے. یہ عام تفسیر جس کو ہم سنتے ہیں. کیا وجہ تھی کہ امام حسین نے اتنا زیادہ اپنے اصحاب پہ فخر کیا ہے؟ کوئی ریزن ہوگا، بس یہ میں وجہ بتا کے گفتگو تمام کر دوں. کیا وجہ تھی امام حسین اپنے اصحاب پر اتنا اعتماد جتا رہے ہیں؟ کیا اصحاب حسین سلمان اور ابوذر سے زیادہ معتبر تھے؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں. اور امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب کو نہیں جانتا. نہیں جانتا. توجہ، علم امامت کا دائرہ کہاں تک ہے؟ نہیں جانتا، یعنی نہ ایسے تھے نہ ہوں گے، میں نہیں جانتا ایسے اصحاب امامت. تو اب سلمان و ابوذر سے زیادہ بہتر ہیں اصحاب، مقداد عمار یاسر سے بہتر ہیں اصحاب امام حسین. کیا رشید حجری، کمیل ابن زیاد نخعی ان سے زیادہ بہتر ہیں اصحاب حسین؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اصحاب. اچھا، اصحاب پیغمبر کیا ان کو ہم اصحاب مولا کائنات کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کہ ظاہر سی بات ہے جو اصحاب پیغمبر تھے وہ بعد میں سب کے سب مولا کائنات کی طرف آگے. جو ہماری نظر میں اصحاب ہیں، وہ توجہ کیجیے گا، جو ہماری نظر میں اصحاب ہیں وہ وہی ہیں کہ جو مولا کائنات کی صحبت میں تھے بعد پیغمبر. باقی ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. تو خیر ہم دیکھیں اصحاب پیغمبر میں اب کیا عالم ہے صاحب. روایتیں آپ نے سنی کہ بھئی سلمان 10ویں درجے پہ، ابوذر 9ویں درجے پہ. تو یہ ایمان کی تقسیم بندی ہوئی کب؟ یہ کون سی ایسی بزم تھی جہاں رسول اسلام درجے بانٹ رہے تھے؟ کوئی مقام ہے جہاں وہ درجے بانٹ رہے تھے؟ آئیے ایک منظر دیکھتے ہیں. اور منظر اچھا، کمال اخلاق دیکھیے. سلمان 10ویں پر، ابوذر 9ویں پر، لیکن کیا اخلاق میں کسی کے کوئی کمی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میدان عمل میں کوئی کسی سے پیچھے نظر آ رہا ہے؟ میدان عشق میں سب ایک ہیں، میدان فکر میں سب ایک ہیں. تو یہ رتبہ ہوا تو کیسے کہ ایک 10ویں پہ ایک 9ویں پر؟ اس کے باوجود بھی ایسی بھائی چارگی کہ کوئی کسی سے بارے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. نہ کوئی سلمان سے ابوذر کی برائی کر سکتا ہے، نہ ابوذر سے سلمان کی. یہ کردار ہے. ہمارے یہاں اگر یہ ہو جائے مثلا غیر سے امام کی کوئی توقیع آ جائے کہ فلاں صاحب 10ویں پہ اور فلاں صاحب 9ویں پہ اور فلاں صاحب 8ویں پہ، تو بیچارہ جو 8ویں پر ہوگا اس کا گھر سے نکلنا دوبر ہو جائے گا. یہ ہمارا مزاج ہے. لیکن اصحاب پیغمبر 9ویں درجے پر ہیں ابوذر، مگر خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے کسی ایسی شخصیت پر سایہ نہیں کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. یہ ابوذر کا کردار ہے. مگر رتبہ بندی ہوئی کیسے؟ تو ایک منظر میں آپ کے سامنے بیان کروں. علی کے رسے میں علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، کھینچنے والا کھینچ رہا ہے، پیچھے سیدہ عالمیان ہیں کہ جو دفاع کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں ولایت کے، آگے سلمان و ابوذر کھڑے ہیں. اس منظر کو دیکھ کے ابوذر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ پہنچ گیا. سلمان مطمئن کھڑے رہے، ابوذر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر. اب ظاہر سی بات ہے، فطری عمل ہے، ہمارے سامنے ہمارے امام کی توہین ہو تو کیا ہم اور آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم تو بغل کے، انہوں نے خالی قبضے پہ ہاتھ رکھا تھا، ہم تو سیدھے گلے پہ چڑھ بیٹھتے، گریبان کھینچ لیتے، مارنے لگتے. تو یہ تو فطری عمل تھا جو ابوذر کے ذریعے سے طے پایا، مگر اسی عمل نے رتبہ بندی کر دی. بھائی وہی ابوذر کھڑے، وہی سلمان کھڑے. ابوذر کے جذبات ان کے عقل پر غالب آئے، ان کا ہاتھ چلا گیا قبضہ شمشیر پر.
سلمان نے جذبات کو کنٹرول کیا، دیکھا جب امام وقت خاموش ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ ایمان کی تقسیم ہو گئی، ایک 10ویں پہ چلا گیا، ایک 90 پر. تو اب معیار میدان عشق میں، میدان فکر میں برابر ہونا نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ میدان عمل میں کون کتنا آگے ہے. تو میدان عمل ایمان کے رتبوں کو طے کرے گا. تو خیر یہ جناب ابوذر، جناب سلمان، یہ ان کے اصحاب، مولا کائنات کے اصحاب بھی یہی سب تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ جہاں یہ اتنا معاملہ اور جذبات کا یہ عالم کہ ابوذر جیسا صحابی پیغمبر جو 90 درجے پر ایمان کے فائز ہے، اس کے جذبات بھی اتنے قابو میں نہ آ سکے اور ان کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر چلا گیا. اللہ اللہ، صحاب حسین ولید کے دربار سے لے کے کربلا کے میدان تک کسی بھی مقام پر ایسا نہیں ہوا جہاں پر جذبات اصحاب امام حسین سے آگے بڑھ گئے ہوں. اگر پشت پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیا عباس رک جاؤ تو وہی سب رک گئے، کوئی بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکا. اب آپ سمجھے کہ امام حسین کیوں فخریہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مقام پر اصحاب امام حسین، گویا سب کی نظریں امامت سے مل گئی تھیں، سب کی نگاہیں وہی دیکھ رہی تھی جو نگاہ امامت دیکھ رہی تھی. کیا مرتبہ اصحاب حسین کا. اور اس کے بعد امام حسین نے کیا کام کیا، بس آخری بات بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. امام نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ دشمن ہماری جان کے پیاسے ہیں. یہ مرحلہ جو طے پایا، جو گفتگو ہوئی ہے، یہ ابتدائے شب عاشور میں ہوئی ہے، انتہا میں نہیں ہوئی ہے. انتہا تک تو وہ عبادت میں مشغول رہے ہیں، ابتدائے شب عاشور جو امام حسین نے خطبے دیے ہیں اور جو مذاکرات اصحاب سے ہوئے ہیں. تو امام حسین نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم چپ چاپ آنکھیں بند کرو، سامان اٹھاؤ، نکل لو، چلے جاؤ، حدود کربلا سے باہر چلے جاؤ. اچھا، ممکن تھا امام حسین کے اس آفر پہ کچھ لوگ گھبرائے ہوں، ہچکچائے ہوں، قدم بڑھانے کی جرأت نہ کر پائے ہوں. امام نے دوسرا آفر دیا کہ بھائی تمہیں گھبراہٹ ہے، جانے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو ایسا کرو، بنی ہاشم میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑو، لے کر چلے جاؤ. بھائی یہ عباس ہیں، علی اکبر ہیں، پکڑو کسی کا ہاتھ، یہ تمہیں حدود کربلا سے باہر چھوڑ آئیں گے. اس آفر پہ بھی ممکن تھا کہ کوئی عذر پیش کر دیتا، لیکن جو تیسرا آفر امام حسین نے دیا اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی تھی کہ کوئی عذر کرتا کہ ہم کیوں نہیں گئے. امام نے کہا کہ اچھا تو تم اس خوف میں نہیں جا رہے ہو کہ کہیں تمہیں جنت نصیب نہ ہو، تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ، تو چلو میں جنت کی گارنٹی بھی لیتا ہوں، اب تو جا سکتے ہو، چلے جاؤ. عزیزان گرامی، ہماری عبادتوں کا اگر خلاصہ کیا جائے تو بس وہ تیسرے اسٹیج تک ہے. ہماری زندگی کا اگر نچوڑ ہو تو وہ تیسرے مرحلے تک ہے، اس سے زیادہ بھائی یہی تو ہے، جنت کی خواہش، جہنم کا خوف. تو امام حسین نے تیسرا آفر بھی دیا صاحب، مگر عالم یہ ہے کہ کوئی جانے کو تیار نہیں، اور صرف جانے کو تیار نہیں، ایسا شریک عبادت امام حسین ہوئے، ایسا شریک عبادت امام حسین ہوئے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایسی آواز گونج رہی تھی رات میں صحرا میں مقتل میں کہ گویا شہد کی مکھیوں کے چھتے سے جیسے بھن بھنانے کی آواز آتی. وہ قرآن مجید کی تلاوت اور وہ عبادت الہی ہو رہی تھی. تو اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی تیسرے آفر کے بعد بھی کیوں نہیں گئے؟ مولا کائنات کی روایت اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، کیا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک، اے خدا میں تیری عبادت نہیں کی میں نے جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف میں، بل وجدت اہلا للعبادہ فعبدتک، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا تو میں نے تیری عبادت کی. اب یہاں پر اصحاب حسین کمال ہو گیا، ابتدائے شب میں حسین امتحان لے چکے، کوئی نہیں گیا. بھائی جب جنت کی گارنٹی مل چکی تھی تو رات بھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو
گویا اصحاب امام حسین یہ بتانا چاہتے ہو کہ مولا بھلے ہم نے ساری زندگی آپ کی طرح نہ شوق جنت نہ خوف جہنم میں عبادت کی، لیکن ایک رات تو کم سے کم ہم نے ایسی عبادت کی ہے جس میں جنت مل بھی چکی تھی، پھر بھی ہم اللہ کو لائق عبادت سمجھ رہے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جنت کا شوق ہے انہیں، جنت کا شوق ہے انہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ اصحاب امام حسین کا کردار کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے جناب بریر بہت حساس آدمی تھے، بہت حساس سے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان پر مزاق ہوتا ہے، مزاج والا، مزاج کے اس کے مزاج میں پایا جاتا ہے، لیکن جناب بریر بہت سیریس کہا جائے جسے، ریزرونگ نیچر والے۔ لیکن جب صبح عاشور آئی تو خود اصحاب بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا بریر کا چہرہ حشاش بشاش، سب سے مذاق کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی بریر تم تو ایسے نہیں تھے، بھائی تم تو اتنے مذاق والے نہیں تھے، یہ تمہارا مزاج کیسے بدل گیا؟ کہا بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے، موت ہمیں گلے لگا لے گی۔ یہ شوق ہے مرنے والوں کا، یہ کردار ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ تو اس معیار پہ جا کر اصحاب حسینی نے کردار ادا کیا کہ امام وقت کہہ رہا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ عزیزان گرامی، کیا کردار پیش کیا حسین کے اصحاب نے کربلا کے میدان میں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسی قربانیوں پر کہ جو حسینی کردار کو لیے ہوئے کربلا کے میدان میں سو گئیں۔ یہ تاریخیں ایسی تاریخیں ہیں کہ ذاکر کشمکش میں ہوتا ہے کہ مصائب پڑھے تو کس کے پڑھے۔ چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل پیمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت حرم ابھی کربلا میں ہے، ابھی کربلا میں ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھنا چاہتا تھا، بہت جلدی اس کو پڑھوں گا، میرا بڑا دل چاہتا ہے، شاید میں پڑھ بھی چکا ہوں مگر پھر بھی دہرانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک بہت ہی بزرگ اور مشہور و معروف مرجع علی قدر جو کہ ہندوستان سے کافی عرصے پہلے ان کے آباء و اجداد کوچ کر گئے تھے نجف کی طرف، جناب سید رضا الہندی، ان کے آباء و اجداد جو موسوی خاندان کے تھے، جن کی ایک شاخ آپ نے آغائے موسوی کے عنوان سے نجفی ہاؤس کی بنیاد رکھتے ہوئے دیکھا، انہی کی نسل سے سید رضا ہندی رضوان اللہ تعالیٰ، ان کے مشہور قصیدے ہیں، قصیدہ کوثریہ ہے، بہت ساری چیزیں میں جلدی بیان کروں۔ بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے نجف اشرف کی، اور بڑے ہی قیامت کے شاعر تھے، قیامت کے شاعر تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص مزار امام حسین پر گیا، اور اس کے بعد مزار امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، روز ایک سوال کرتا ہے، روز جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، زیارت عاشورہ وغیرہ پڑھتا ہے، اور ایک سوال کرتا ہے، من صلت علی جسد الحسین، من صلت علی جسد الحسین، اے حسین آپ کے جسم پر نماز کس نے پڑھی؟ سوال دیکھیے کتنے قیامت کا ہے، من صلی علی جسد الحسین، اے حسین آپ کے جسم پر نماز کس نے پڑھی؟ یہ روز جا کر پوچھتا ہے۔ اتفاق سے ایک شب جمعہ جب یہ گیا امام حسین کی قبر پر، تو قبر سے آواز آئی کہ اے پوچھنے والے ایسا کر نجف چلا جا، اور نجف میں فلاں علاقے میں ایک سید رضا الہندی نام کا ایک شاعر ہے، عالم دین ہے، اس کے پاس چلا جاؤ، وہ تمہیں جواب دے دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے وہ شخص آیا، جلدی اسی وقت شب جمعہ ہی پہنچا، اور رات ہو گئی تھی اس کو نجف آتے دیر رات ہوئی، تقریباً رات کے جو علماء بیان کرتے 2 سے 3 بج چکے تھے، کسی کے گھر جانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، 2-3 بج چکے ہیں رات کے۔ تو اب یہاں پر سید رضا ہندی کے گھر اس نے کیا دق الباب کیا، اور اس کے بعد سید رضا ہندی کھولتے ہیں آنکھیں ملتے ہوئے کہ بھائی خیریت ہے؟ کہا حضور آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا عجیب احمق ہو، جوان ہو، جاؤ رات کا وقت ہے، ٹھنڈا کا وقت ہے، جاؤ سو، صبح آ کر مسئلہ پوچھ لینا۔ کہا نہیں سید بہت جلدی میں ہوں۔ کیا اچھا پوچھو بھائی کیا بات ہے؟ نیند میں ہے سید رضا ہندی۔ اس نے پوچھا کہ سید ایک جواب بتا، ایک سوال ہے میرا۔ کہا پوچھو۔ کہا من صلی علی جسدک ابی عبداللہ، من صلی علی جسد ابی کے ابا عبداللہ، اے سید آپ کے باپ سید تھے نا، تو اس نے کہا کہ آپ کے جد امجد حسین کے جسم پر نماز کس نے پڑھی؟
کس نے نماز پڑھی؟ عزیزان گرامی اب آپ کو تو پتہ چلے گا کہ امام نے ان کے پاس کیوں بھیجا تھا۔ سید رضا ہندی نے ابھی تازہ ایک مرثیہ کہا تھا، اس مرثیے کے مطلع کا پہلا مصرع ہی یہی تھا۔ کیا تھا؟ سلط علی جسد الحسین سیوفہم، حسین کے جسم پر اعدائے یزیدی، لشکر یزیدی کی تلواروں نے نماز پڑھی۔ سید رضا ہندی نے جیسے یہ سوال سنا حیران ہو گئے اور کہا یہ شعر تو میں نے ابھی لکھا ہے سونے سے پہلے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں کربلا گیا تھا، حسین نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ جاؤ سید رضا ہندی سے پوچھو کہ کس نے میرے جسم پر نماز پڑھی۔ سید رضا ہندی نے کہا کہ حسین کو خبر ہے کہ میں نے کیا شعر کہا ہے، سلط علی جسد الحسین سیوفہم، ان کی تلواروں نے حسین کے جسم پر نماز پڑھی۔ ہاں عزیزان گرامی، قتل ہو چکے ہیں حسین، اہل بیت حرم اسیر ہو کے زندان سے واپس کربلا معلیٰ آ گئے۔ اب سید سجاد نے آمادگی شروع کی، پھوپھی اماں چلیے اب مدینے کا رخ کیا جائے، اب مدینے چلیے، یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ 3 دن تک گریہ و ماتم ہوا ہے، خوب گریہ ہوا، جناب جابر بن عبداللہ انصاری بھی موجود ہیں۔ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں آپ چلیے، ساری سیدانیاں تیار ہو گئیں، مگر ایک خاتون ہے جو ابھی ایک چھوٹی سی لہد سے لپٹی ہوئی ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ سید سجاد نے کئی بار پیار سے اٹھانا چاہا مگر نہ اٹھی۔ ایک دفعہ امام نے کہا کہ اے مادر گرامی، میں از ہے سے امام وقت آپ کو بتا رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں کہ اٹھیے۔ جناب رباب اٹھی، مگر جب سوار ہونے لگی تو ایک دفعہ مڑ کر قبر حسین کی طرف دیکھا، علی اصغر کی قبر امام حسین کے اوپر ہی تو ہے نا، ایک دفعہ مڑ کر دیکھا اور اس کے بعد کہا اے میرے والی و وارث، اے میرے علی اصغر، میں دیکھ رہی ہوں تمہاری قبر پر ابھی سایہ نہیں ہے، دھوپ میں ہے، تو میں ایک جاتے جاتے ایک وعدہ بھی کرتی جاتی ہوں کہ جب تک زندہ ہوں دھوپ میں رہوں گی، سائے میں نہ آؤں گی۔ رباب چلی آئی مدینے، بس میں جلدی گفتگو تمام کروں، رباب مدینے چلی آئی، ساری زندگی دھوپ میں، چہرے کا رنگ متغیر، بال سفید۔ سید سجاد پریشان ہے۔ ایک دفعہ منہال آئے، امام سے پوچھا، امام نے کہا کہ بھئی منہال کوفے کی کیا خبر ہے، مختار نے قیام کیا، کس کو قتل کیا؟ کہا مولا عمر سعد مارا گیا، ابن زیاد مارا گیا۔ امام نے ایک سوال کیا، منہال ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں، ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں؟ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا نہیں، جب مختار سے کہو کہ جلد سے جلد ہرملہ کو قتل کرے۔ عزیزان گرامی، امام نے یہاں پر دستے دعا بلند کیے مختار کے لیے۔ منہال کہتا ہے میں ابھی کوفے لوٹا تھا کہ میں نے شور بازار میں سنا کہ ہرملہ پکڑا گیا، میں دربار مختار میں گیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا مختار کے سامنے ہرملہ کھڑا ہے، میں نے مختار سے وہ روایت نقل کی کہ امام نے تمہیں دعا میں یاد کیا۔ مختار نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ میری جان قربان ہو امام پر، کہ امام نے مجھے دعا میں یاد رکھا، اور امام کے لب پر ایک خواہش نے ظاہر ہوئی اور میں اس خواہش کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد مختار نے ایک سوال کیا، اے ہرملہ ایک بات بتا کہ یہ بتا کہ ساری بیبیاں میدان کربلا میں تھی، سب میدان کربلا سے واپس لوٹی، مگر میں نے ایسا تو نہیں سنا کہ زینب دھوپ میں بیٹھی ہوں، رباب کیوں دھوپ میں بیٹھی؟ بھئی ام کلثوم دھوپ میں کیوں نہیں بیٹھی؟ ام فروا دھوپ میں کیوں بیٹھی؟ یہ صدمہ صرف رباب کے دل پر کیوں ہے اور کسی سیدانی کے دل پر کیوں نہیں؟ ہرملہ کہتا ہے مختار سن نہیں پاؤ گے۔ کہا نہیں بتا کیا ماجرا ہے؟ کہا مختار سنو، جب میں نے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری تو کوئی دیکھنے والا خیمے میں نہیں تھا، جب میں نے جب قاسم کا لاشا پامال ہوا، ام فروا در خیمہ سے دیکھنے ہی نہیں تھی، جب انہوں محمد مارے گئے زینب خیمے کے اندر تھی، جب کوئی شہید گرا تو خاتون خیمے کے اندر تھی۔ لیکن ہرملہ کہتا اے مختار، جب میں نے 3 بھال کا تیر علی اصغر کے حلقوم کی طرف اشارہ لے کر مارا تو رباب در خیمہ سے کھڑی تھی، منظر دیکھ رہی تھی اور کہتی ہے میرے لال بابا سے ہوشیار، یہ تیر حسین کو نہ لگنے پائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا